ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے جس میں لڑکیاں ایک مرد کو پارلر میں ناخن، ہاتھ اور پیر کی ایڑیاں صاف کر رہی ہیں. ایک مرد کے ناخن، ہاتھ اور پیر کی ایڑیاں صاف کر رہی ہیں. اس ویڈیو میں لوگ بڑے تبصرے کر رہے ہیں کہ فیمنزم عورتوں کو کس حد تک لے آیا ہے، خواتین کی اس تذلیل کا اسلام نے کیا حل دیا ہے. ابھی بیان ہوا نا پورا خاندانی غیر خاندانی. جو مرد خاندانی ہوتا ہے نا، ذرا سی بھی اس میں غیرت ہو، اس کو خواتین سے جو غیر خواتین ہیں، غیر محرم ہیں، ان سے اپنی باڈی کو ٹچ کرتے ہوئے ویسی گھن آ رہی ہوتی ہے کہ میں لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا. بچپن میں شادی میں ایسا ہوتا تھا، لڑکیاں الگ ہوتی تھی، لڑکے الگ. اب تو وہ بھی غیرت ختم، مکس گیدرنگ ہو گئی ہے، بڑا ایک بے غیرتی کا ماحول ہوتا ہے. تو اگر کوئی لڑکا یہاں والے ڈپارٹمنٹ سے کھسک کے ادھر چلا جاتا تھا نا بچہ، تو ہم اس کو اتنے تانے دیتے تھے، لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا. یہ جو پرانے لوگ ہیں ان سے یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا. برا لگتا ہے کہ بھئی تو لڑکیوں میں کیا کر رہا ہے. آدمی کو خود شرم آتی ہے، لیکن آدمی ہو پجامہ نہ ہو کیا وہ آدمی. تو یہ غیرت ایسی چیز نہیں ہے جس کا کوئی لیبارٹری میں، یہ لفظ بھی لیبارٹری اردو میں ہے، انگلش میں کچھ اور تلفظ ہے اس کا، تو کوئی لیب میں جو ہے اس کا کوئی ٹیسٹ ہو سکے. یہ محسوس کرنے کی چیز ہے، جب ہوتی ہے تو محسوس ہوتی ہے، نہیں ہوتی تو ختم ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں آ رہی ہیں. لڑکیاں لڑکوں کو تیار کر رہی ہیں بیوٹی پارلر میں، لڑکے لڑکیوں کو تیار کر رہے ہیں. تو غیرت ختم ہو جائے. ففعل ما شئت، پھر جو چاہے کرو. آدمی آدمیوں میں اچھا لگتا ہے میرے بھائی، مرد زنانے میں اچھا نہیں لگتا، لڑکیوں میں بیٹھا ہوا بھی اچھا نہیں لگتا. میں تو ٹی وی پروگرام میں کبھی کسی خاتون کے سامنے نہیں بیٹھتا، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. ہاں آن لائن اگر ہو پروگرام تو ایک الگ بات ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی کوئی خاتون اینکر ہو. شاید ایک دفعہ کہیں مجھے زبردستی لے جا کے، مجھے پتہ نہیں تھا پہلے، لیکن میں کبھی بھی ایسا نہیں کرتا کہ بھائی میں کیوں، مجھے بندہ بٹھاؤ یار میرے سامنے. خاتون اینکر بیٹھی بھی ہیں، دوپٹہ بھی نہیں ہے، یا تو پراپر ڈریس میں ہو، تو بھی ہم کیوں بیٹھے بھائی. کوئی بندہ نہیں ملا تمہیں ہمارے سامنے بٹھانے کے لیے، تو یہ ایک اچھا امیج نہیں جاتا لوگوں کے سامنے، بشرطے کہ لوگوں میں بھی غیرت ہو. تو بات ساری غیرت پہ شروع ہوتی ہے، غیرت پہ ختم. ہاں کہیں مجبوری ہو، مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. کہیں خواتین ہی میں بیان کرنا ہے، لبرل خواتین، لبرل انٹیاں ہیں، تو انہی میں جا کے بات کرنی ہے. تو لوگ کہتے ہیں پھر بے پردہ خواتین میں آپ نے بیان کیوں کیا. بھائی بیان ہی یہ کیا تاکہ دین کے قریب آئے نا. شراب خانے میں شراب پر بیان کرنے کے لیے جانا تو جائز ہے نا. تو اسی طرح بے پردہ خواتین میں ان کو دین کی تبلیغ کے لیے جانا جائز ہے. تو لیکن یہ تو دین کی کوئی تبلیغ نہیں ہے نا. یہ آپ کیا کر رہے ہو، یہ کام تو آدمیوں سے بھی ہو سکتے ہیں. اور پتہ نہیں ان لوگوں کی بیگمات نہیں ہوتی. عورت کو تو خود غیرت آتی ہے، میرا میاں کیوں خواتین سے پاؤں دبوا رہا ہے. ان میرڈ ہوتے ہیں زیادہ تر، میرا خیال ہے. یہ اتنے براڈ مائنڈیڈ ہوتے ہیں کہ بیگم بھی دبوا لیں کسی مرد سے. تو وہ کہتے ہیں ہم دل کیا ہے ہمارے صاف. شراب سے اسلام نے روکا. شراب پی کے انسان بہکتا ہے، دائیں باتیں کرتا ہے. تو شرابی کو بولو تو کہتے کیا ہو گیا. تو اگر دماغ میرا بہک گیا اور سکون مل گیا تو کیا ہو گیا. تو اس کا تو پھر کوئی حل ہی نہیں ہے بھائی. تو اس لیے میرے بھائی آپ لڑکیوں سے پاؤں کی مالش کراؤ، لبرل لوگ کرائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ کے دفتر میں بے غیرتوں میں نام لکھا جائے گا. آپ دلہنیں تیار کرو مرد ہو کے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ خود ہی چھکے بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. حقیقت ہے یہ. اسی وجہ سے جو بچے لڑکیوں میں کھیلتے ہیں ان میں زنانہ پن آ جاتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے لڑکوں کو لڑکوں میں کھیلنے دو. اب جن لڑکوں کی بہنیں ہوتی ہیں، بھائی نہیں ہوتے، اور لڑکوں میں کھیلنے بھی نہیں مائیں ان کو دیتی ہیں، وہ لڑکیوں میں رہ رہ کے ان میں کیا آ جاتا ہے، زنانہ پن آ جاتا ہے. ہومو سیکشولیٹی ہماری سوسائٹی میں پھیل رہی ہے. بعض پیار کے نام پہ بچوں سے جو ہے لذت حاصل کر رہے ہوتے ہیں. گال کو ایسے پیارا بچہ، بھائی جان پیارا ہے بس میں دور سے ہے، وہاں رکھو اس کو، بہت پیارا ہے، ہمیں پتا ہے بہت پیارا ہے. ہاتھ لگانے کی اجازت بولو نہیں ہے. تو پیار کر رہے ہوتے ہیں، کتنا پیارا بچہ، بھائی بہت پیارا ہے، ہمیں آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے. لا یہ ہے، قانون یہ ہے کہ آپ بچے کو ہاتھ بولو نہیں لگا سکتے. بس یہ اصول بنا لو ہر جگہ کے لیے. کزنوں سے بھی دور رکھو بچوں کو. میں نہیں کہہ رہا کزن برے ہوتے ہیں، لیکن 100 میں 1 کزن اگر ہومو سیکشولیٹی میں مبتلا ہے نا
تو وہ بچے کو خراب کر دے گا. یہ ذہن میں رکھنا. شادی بیاہوں میں جب جاتے ہیں مائیں کیا کرتی ہیں, بچوں کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں, وہ باراتوں میں اکٹھے چپک چپک کے سو رہے ہوتے ہیں. اس میں جو ایک خراب ہوتا ہے نا, کزن خراب نہیں ہوتے, لیکن اگر ایک بھی خراب ہے وہ تلاش کرتا ہے کہ کس بچے سے میں فری ہو سکتا ہوں, اور ایک دفعہ وہ بچے سے اس طرح کی لذت لینا شروع کر دے, بچے کی بھی عادت پڑتی ہے, پھر یہ بچے کیا ہوتے ہیں, خراب. میرے پاس ماؤں کے فون آتے ہیں, مائیں آتی ہیں, بتاتی ہیں ہم اپنے بچے کی اتنی اچھی تربیت کر رہے تھے, وہ پتہ نہیں کہ غلط کاریوں میں کہاں سے پڑ گیا. جب ہسٹری میں گئے تو پتہ چلا چچا سے پڑ گیا, ماموں سے پڑ گیا, کزن سے پڑ گیا. حالانکہ ماموں چچا کا مقدس رشتہ ہے, کہ آپ کسی کوئی اپنے چچا ماموں سے بدگمان نہ ہو, لیکن بھائی 100 میں ایک بھی اگر خراب ہو تو وہ بھانجوں بھتیجوں پہ بھی ہاتھ صاف کرتا ہے, بھانجیوں بھتیجوں پہ بھی ہاتھ صاف کرتا ہے. ایسے کیسز آتے ہیں. تو آپ کو بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ خراب ہے وہ خراب ہے, ریزرو رہنے کی ضرورت ہے, تربیت کی ضرورت ہے کہ بھائی لا یہ ہے ہمارے ہاں, ہماری پرمپرا یہ ہے, ٹھیک ہے نا, ہماری پرمپرا یہ ہے کہ بچے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سوئیں گے, کزنوں کے ساتھ بولو نہیں سوئیں گے. شادی بارات میں مائیں نگرانی کیوں, باپ تو نہیں ہوتا نا کتنا کلوز کے گھروں کے اندر اس طرح سے گھس جائے, وہ یہ تو ماں کی نگرانی ہوتی ہے. تو ماں کو چاہیے وہ اپنے بچوں کو الگ سلائے. شادی بیاہ میں سب خاندان اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو ایسے موقع پہ بڑے خطرے ہوتے ہیں. جو بھی ایونٹ ہوتا ہے نا, تو بھائی یہ الگ سو رہا ہے, رات کو اٹھ کے مائیں دیکھیں اس کو, الگ سو رہا ہے, کسی کزن کے ساتھ تو نہیں سو رہا. بہت زیادہ کزنوں کے ساتھ بھیج دیتی ہیں, جاؤ اس کو چیز دلانے لے جاؤ, تنہائی میں اس کے ساتھ ٹائم گزر. نا 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 نا, او بھائی خدا کا واسطہ, جب برباد ہو گئے نا تو پھر بولو گے مفتی صاحب صحیح کہہ رہے تھے. بہت سے تو ہو چکے ہیں, بہت سے برباد ہو چکے ہیں. تو شروع سے اصول صحیح رکھو بھائی. ضابطہ یہ ہے کہ نہیں ہوگا ایسے, کوئی نہیں سوئے گا. تو ہمارے بھانجے بھتیجے جب آتے ہیں بہت نیک ہیں الحمدللہ, لیکن میں بچوں کی نگرانی کر رہا ہوتا ہوں کہ بھائی بچے اب بہن بھائیوں کے ساتھ تو سوئیں گے, کسی کزن کے ساتھ نہیں سوئیں گے. حالانکہ سب نیک شریف شرفا ہیں, لیکن بھائی لا یہ ہے, قانون یہ ہے, خاندان کی پرمپرا یہ ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے بہو سے سسر مسافہ نہیں کر سکتا. حالانکہ سسر 99% سسر بہوؤں کو بیٹیوں کی طرح ہی سمجھتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں خیر کیا ہے, غالب ہے, لیکن پھر بھی نہیں. خاندانی پرمپرا یہ ہے کہ بہو کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے گا, اس سے ہاتھ ملایا بولو نہیں جائے. ساس ماں جیسی ہوتی ہے ہماری سوسائٹی میں, مائیں ہی جیسی ہوتی ہے 99.9%. لیکن ضابطہ کیا ہے بھائی, ساس داماد کے سر پہ ہاتھ رکھے گی, بس داماد کو ہاتھ بولو نہیں ملائے گی. ضرورت کیا ہے اس کی بھائی, آپ سفر سے آئے ہو, آپ کی ماں جیسی ہے, سر نیچے کرو, ہاتھ رکھا سر پہ, سلام دعا آشیرواد لی, بیٹھ گیا جا کے. بعض خاندانوں میں لپٹ رہے ہیں داماد ساسوں کے ساتھ, اور وہ بھی لپٹ لپٹ کے جو ہے نا پیار کر رہی ہے. میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا, طریقہ غلط ہے. ایسی کمپلینز آتی ہیں سسر بہو کو گلے لگا لگا کے نا پیار کر رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی, باپ جیسا ہوگا, غلط طریقہ کیا ہے. 100 میں ایک بھی ٹھرکی ہے نا, وہ اپنی ٹھرک پوری کرے گا. کیونکہ ایسے واقعات آئے ہیں سامنے, یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں, آئے ہیں سامنے ایسے واقعات. بہو خود کہہ رہی ہوتی ہے مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے اپنے سسر پہ. ایسے واقعات آئے ہیں جی, شادی ہوئی ہے, چوڑیاں خریدی ہیں, سسر نے بہو کے ہاتھ پکڑ کے چوڑیاں پہنا رہے ہوں. بیٹے کو غصہ آ رہا ہے کہ یار ابا کیا کر رہے ہو. وہ بول نہیں سکتا باپ کے احترام میں, تو باپ کو خود ہی سوچنا چاہیے نا کہ بھائی تم چوڑیاں اس کو دے دو اپنے بیٹے کو, کہ اپنی بہو کے لیے تم چوڑیاں گفٹ لائے ہو تو بیٹے کو دے دو, بیٹا تم بہو کو پہنا دو. تو یہ کلچر ہی غلط ہے. اللہ کا شکر ہے ہم جس خاندان میں پیدا ہوئے ان میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی, شروع سے ہی دیکھی یہ چیزیں کہ بھائی نہیں, ہاتھ کا مذاق کزنوں کے ساتھ بھی ہمارا پہلے سے ہی نہیں تھا. کزنوں کے ساتھ ہاتھ کا مذاق, اور جو ہے یہ اس طرح لپٹ لپٹ کے جو ہے نا خالہ بھتیجے مل رہے ہیں, یہ سب غلط ہے بھائی, اس کو ختم کرو. تو محرم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو وہ اصل میں جو میں کلپ پہ بات کر رہا تھا وہ یہ بات کر رہا تھا کہ آپ دلہنیں تیار کریں, آپ کا پاس پیسہ آئے گا, بہت آئے گا, لیکن آپ آدمی نہیں رہو گے. جو خواجہ سراف بنے ہوئے ہیں نا, بڑے بڑے مشہور لوگوں کے نام لیے جو ڈانس کرتے ہیں یا کرتی ہیں, کچھ بھی کہہ لیں آپ ان کو, تو اس نے بڑے بڑے ملک کے مشہور نامور جو ڈانسر ہیں, جو تقریبات میں جن کو بلایا جاتا ہے, فلمی ایکٹریسز اتنا نہیں کماتی جتنا یہ کما لیتے ہیں. کہتے ہیں تنہائی میں یہ سب چھپ کے روتے ہیں کہ اس پیسے کا کیا کر رہے ہیں, جب ڈیزائرز ہی ختم ہو گئی. نہ آپ عورت ہیں کہ آپ کے دل میں مرد کے لیے جذبات ہوں. جیسے عورت شوہر سے محبت کرتی ہے نا, کس بیس پہ کرتی ہے, مرد ہے وہ,
عورت کو شوہر سے محبت کس لیے ہوتی ہے؟ آدمی پر نظر آتا ہے اس میں، یار مرد ہونا چاہیے، تبھی تو وہ مرد سے شادی کرتی ہے۔ عورت کی کوئی سہیلی ہو، اس کے لیے وہ جذبات ہوتے ہیں جو اپنے شوہر کے لیے ہوتے ہیں۔ شوہر کے لیے جذبات تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، مرد ہے، وجہ کیا ہے کہ یہ عورت ہے۔ اور مرد کے جذبات اپنی بیوی سے اتنے زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ مرد ہے۔ آدمی کی اللہ نے اٹریکشن عورت کی، اگر یہ تھوڑا سا ان کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی تو نہ عورت کے دل میں شوہر کے لیے وہ جذبات رہیں گے، نہ شوہر کے دل میں بیوی کے لیے۔ تو اس نے بتایا کہ جب ہم مردوں کو دیکھتے ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، یا عورتوں کو اپنے شوہر کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں تو کہتے ہیں پتھر جیسے جب بے جان چیز ہوتی ہے نا، ایسے کوئی ڈیزائر ہی نہیں ہے۔ آدمی ہونا بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، تو اللہ نے قرآن میں یہ احسان جتلایا ہے کہ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، فرمایا ہم ایک غلیظ پانی سے میں نے بنایا، کسی کو مرد بنا دیا کسی کو عورت۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک طرف ہو جاؤ بھائی، یا پورے ادھر یا پورے ادھر۔ تو اتنی لمبی تقریر میں نے یہ سمجھانے کے لیے کی ہے کہ جو آدمی بیوٹی پارلر کھول کے دلہنیں تیار کرے، وہ نہ ادھر کا رہتا ہے، نہ بولو ادھر کا رہتا، وہ بیچارہ عجیب سا ہو جاتا ہے، اس کے جذبات ختم۔ تو ایسے پیسے کا کیا کر؟ تم مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں کوئی کہے تم کروڑ روپے لے لو لیکن نہ تم ہی رہو گے نہ شی رہو گے، لے لو گے؟ نہیں بھائی، فائدہ ہی نہیں ہے۔ کیا بات کی ہے یار، یہ کہنے فائدہ اس کا مطلب پورا صحیح سمجھے ہیں، یہ دل سے آواز نکلی ہے۔ جب میں نے کہا نا کہ اگر 1 کروڑ روپے تمہیں کوئی دے اور بولے ادھر کو آدھے ادھر کو ہو جاؤ، تو ایسے ان کے جذبات میں فائدہ، یعنی دل سے آواز، واقعی صحیح کہا انہوں نے، اس کا مطلب آدمی ہے، کیا فائدہ یار، ان کو پتہ ہے نا نقصان کیا ہوگا۔ ابھی جو امنگیں ہیں، جذبات ہیں، یا تو ہو گئی ہوگی شادی یا ہونے والی ہوگی، تو وہ جذبات جو ہیں، تو اس لیے جو اسی طرح مرد عورتوں میں بیچ میں گھسے رہتے ہیں، ہر وقت پاؤں دبا رہے ہیں اور مالشیں کروا رہے ہیں، چھکے ہو جاتے ہیں، وہ مردانہ جذبات ختم ہو جاتے ہیں، ان کے مردانہ وجاہت ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی کو آدمیوں میں رہنا چاہیے، سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور کتنا سمجھائیں میرے بھائی۔ اور ان عورتوں کو بیچاروں کا کیا بنا دیا، یہ مردوں کے پاؤں کی مالش کر رہی ہیں۔ اس سے بہتر نہیں شوہر کی خدمت کر لیتی، اس سے تمہیں اولاد ملتی، وہ تمہیں چھت دیتا، وہ تمہاری عزت کا محافظ ہوتا۔ وہی بات ہے ایئر ہوسٹس جو 20 مردوں کی خدمت کر رہی ہے، وہ آزاد ہے؟ جو شادی کر کے ایک شوہر کی خدمت اور ایک ساس سسر کو سنبھالا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ غلام ہے۔ یہ پاگل پن ہے بھائی، یہ باولے پن کی باتیں ہیں۔ اسلام نے عورت کو آزاد کیا ہے، ان لوگوں نے غلام بنا دیا عورت کو۔ لیکن پھر وہی بات ہے، خواتین کہتی ہیں کوئی شادی نہیں کر رہا، رشتے ہی نہیں آ رہے۔ تو رشتے اس لیے نہیں آ رہے کہ آدمی نہیں رہے، وہ 2 3 شادیاں کرنے مردوں نے چھوڑ دی ہیں۔ تو جب آدمی بنو گے تو بھائی پھر بیوی سے کیوں ڈرتے ہو؟ ہمارے اندر ٹھڑک ہے نا عورتوں سے پاؤں دبوانے کی، تو بیوی بناؤ عورت کو، اس سے کیا ہوگا؟ تم شوہر ہوگے، وہ بیوی ہوگی، اس سے تمہاری مردانگی میں کمی کے بجائے کیا ہوگا؟ اور اضافہ ہو جائے۔ آدمی سب محسوس سا کرنے لگو گے اپنے آپ کو۔ تو یہ بیوی کا الگ ہی ایک روپ اللہ نے دیا ہے، تو اس میں مردانگی کم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھ جاتا ہے، آدمی کو احساس ہوتا ہے۔ تو یہ تو اچھی بات ہے۔ مرد تبھی تو جو یہ ہوتے ہیں ان میں ہومو سیکسولیٹی کے جراثیم ہو ہی نہیں سکتے، جو نکاح کی طرف آ جائیں پہلے ہی ان میں یہ ہو ہی نہیں سکتے، وہ شی پنا ان میں آ ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ 4 دفعہ ہی ہوتے ہیں، وہ تو کہاں سے شی پن آئے گا ان میں؟ شی پن پیدا کرنے کے لیے 4 ہی ختم کرنے ہوں گے، تو جس میں ایک ہی ہے صرف شروع میں ایس لگا دو شی بن جائے گا وہ، لیکن جس میں 4 ایچ ہوں تو 4 ایس لگانے پڑیں گے بھائی، یہ ذرا مشکل کام ہے، اتنا سستا بھی ایس مارکیٹ میں مل نہیں رہا ہے۔ تو میں اس بچے کی بات نہیں کر رہا، میں نارمل ایک عام اصول اور ضابطے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تو حادثے تو اللہ کی طرف سے ہو جاتے ہیں، اس میں صبر کرنا چاہیے۔ نارملی ہماری سوسائٹی میں بچوں کی حفاظت نہیں ہوتی ہے، بعض لوگ بہت غافل ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا، بھیج دیا، پٹ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، پوچھنے والا ہی نہیں ہے کوئی۔ کزنوں کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، سلا دیتے ہیں، تو دیکھتے نہیں ہے کہ بھائی کوئی غلط کوئی یوز تو نہیں کر رہا بچے کو۔ تو اسی طرح فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، انٹرنیٹ پر جو ہومو سیکشولیٹی ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے،
تو بچوں کے ریپ کے واقعات بھی بہت ہو رہے ہیں. تو بچوں کے ریپ کے واقعات ہوتے ہیں, پھر اس خوف سے کہ بچہ بتا نہ دے ان کو قتل بھی کیا جاتا ہے. یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. پہلا ایسا واقعہ میں نے 15 سال کی عمر میں سنا تھا. ہمارے محلے میں ایک بچے کا ریپ کیا کسی نے, اور اس کا سر, اس وقت میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا, اس بچے کو قتل کیسے کیا ہے, کیونکہ ڈر تھا کہ بچہ بتا دے گا. اس بچے کو رات کو لے جا کے نا بہت بڑا پتھر اس کے سر پہ مار کے کچل کے ہلاک کیا. 7-8 سال کا بچہ تھا. کیونکہ جب یہ جنسی درندوں کی شہوت دماغ پہ چڑھتی ہے نا, اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اب آپ بتاؤ, جس نے اس بچے کو قتل کیا, کیا وہ کوئی دور کا ہو سکتا ہے؟ کوئی دور کا بندہ ہوتا تو وہ ریپ کر کے بھاگ جاتا. اس کا مطلب وہ کیا تھا؟ قریبی تھا. اس کو یہ ڈر تھا کہ اگر اس بچے نے بتا دیا نا تو زندگی بھر کے لیے میری عزت ختم. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ عزت دار آدمی تھا, ورنہ جو پہلے سے ہی بے عزت آدمی ہوتا ہے اس کو اپنی بے عزتی کی کوئی پرواہ, کم از کم اتنی سنگین پرواہ نہیں ہوتی. اس کا مطلب کوئی بہت ہی خاندان میں میچور آدمی تھا بھی اسی خاندان کا, اور تھا بھی ایسا جس کی لوگ عزت کرتے تھے. وہی حرکت کر سکتا ہے, کیونکہ اور کوئی قتل کا ذریعہ اس کو ملا نہیں, تو اس نے کہا فی الحال اس کی جان چھڑاؤ. اور ظاہر ہے ہر انسان کے سینے میں دل ہے, کتنا ہی درندہ ہو, ایسے معصوم بچے کو قتل کرنا آسان کام ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے اس میں ٹھڑک انتہا کو پہنچ چکی تھی. تو یہ ہماری سوسائٹی کیا, یہ پوری دنیا میں ایسے ٹھرکی موجود ہیں. یہ میں واقعہ سنا کے آپ کو ڈرانا مقصد نہیں ہے, ماؤں کو باپوں کو یہ بتانا مقصد ہے اپنے بچوں کی نگرانی کرو. اور وہی جو میں نے ابھی گھنٹے کی تقریر کی ہے نا, کہ کزنوں سے بھی بچاؤ, چاچے ماموں سے بھی بچاؤ, ان کو کلوز نہ ہونے دو ان سے بہت زیادہ. اور پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں, بدگمان نہ ہو کہ چاچا برا ہے, ماموں برے ہیں, کزن برا ہے. نہ بھائی 99% ٹھیک ہی ہے, لیکن ایک برے سے بچانے کے لیے پابندیاں 99 پر لگانی پڑتی ہیں. اسلام نے عورت کو پردے کا کیوں حکم دیا؟ کیا سارے مرد ٹھرکی ہوتے ہیں؟ کیا جو بھی بے پردہ عورت آپ کے سامنے آگے بیٹھے گی تو آپ کو کیا غلط جذبات پیدا ہوں گے؟ نہیں بھائی نہیں, ایسا نہیں ہے. ہر دفعہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آدمی کو جذبات پیدا ہو, اور جذبات پیدا ہو بھی رہے تو کیا کر لے گا آدمی. لیکن اسلام نے برائی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے کہ بھائی اس بحث میں مت پڑو کہ کس کی آنکھیں اچھی ہیں کس کی آنکھیں بری ہیں, عورت کو حکم دیا پردہ کرنا ہے. ساری بچیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں, تو آپ کو چاہیے, بہت سے بچے تو بتاتے نہیں ہیں, ڈر جاتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں. اور جب بار بار کسی بچے کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ خود اس کو لت پڑ جاتی ہے, عادت پڑ جاتی ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کی حفاظت کریں, ان کو بتائیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نماز میں اگر کسی آدمی کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا نا صف میں, ظہر کی نماز میں, اگر عصر میں بھی اسی کے ساتھ کھڑا ہوں تو میرے ابا مجھے پوچھتے تھے تمہارا کیا لگتا ہے, تم ظہر میں بھی اس کے ساتھ تھے, عصر میں بھی. انکوائری ہوتی تھی, حالانکہ بہت نیک خاندان تھا ان کا. تو فرمائے انکوائری ہوتی تھی. تو آپ نے اگر کسی بچے کو دیکھا, کسی بڑے سے دوستی لگائی ہوئی ہے, اپنے بچے کو دیکھا, تو آپ بچے سے بولے بیٹا آپ کو اس سے دوستی کی اجازت نہیں ہے. تو بہت اس میں لوگ بسوں میں اپنے ٹین ایج جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو اکیلا بھیج دیتے ہیں. بسوں میں ایک سے ایک اوٹ پٹانگ قسم کا آدمی پڑا ہوا ہوتا ہے, تو ایسا نہیں ہوتا بھائی. اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں, بالکل کوئی نگرانی نہیں ہے. تو یہ بہت ساری چیزوں کی نگرانی کرنی پڑتی ہے. اور فیس بک سے بھی بہت سارے بچے خراب ہوتے ہیں. بچوں کو فیس بک پہ آئی ڈی بنانے کی قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے. مفتی صاحب نماز کے اوقات قرآن شریف میں سورج نکلنے اور سورج غروب ہونے پر, تو جن لوگوں میں سورج نہیں تھی. بھائی قرآن نے جو بیان کیا ہے کہ سورج نکلنے سورج غروب ہونے, یہ نارمل جہاں دن رات 24 گھنٹے کے اندر پورے ہو جاتے ہیں, وہ علاقے جہاں 24 گھنٹے تک سورج نکلتے ہیں, جیسے میں نارتھ پول گیا نا کینیڈا میں, ابھی ناروے میں جاؤں گا انشاءاللہ, وہ اور کنارے پر ہے. تو ایسی جگہوں پہ جہاں 3-3 4-4 مہینے دن ہی نہیں ہو رہا یا رات ہی رات ہے, تو وہاں پر پھر حدیث سے ثابت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرب قیامت میں ایک دن آئے گا جو سال کے برابر ہوگا. ایک ایسا اللہ ایک معجزہ دکھائے گا. تو صحابہ نے پوچھا نماز کیسے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا اوقات متعین کرو. تو وہاں پر بھی کیا ہوں گے؟ اوقات متعین ہوں. اس میں سب سے بہتر قول یہ ہے کہ آخری دن جس دن 5 نمازیں ٹائم پر ہوئی تھیں, اور اس کے بعد پھر 1 یا 2 نمازوں کا ٹائم اکٹھا جاتا ہے. یعنی ایک ایسا دن آیا ہوگا جس دن 5 نمازیں آئی ہوں گی اپنے ٹائم پر, اور اس کے بعد جو دن آیا تھا
اس میں مغرب عشاء کی نماز داخل نہیں ہوئی. جب عشاء نہیں آئے گی تو فجر بھی نہیں آئے گی. یعنی مغرب میں جو سورج ہوتا ہے نا روشنی رہے گی اور پھر وہی روشنی سے دوبارہ سورج نکل آئے گا. تو 2 نمازیں اس میں غائب ہو رہی ہوتی ہیں, عشاء اور فجر. تو جس دن وہ دن ہو تو اس سے پہلے والے دن کا ٹائم نوٹ کر لیں اور پھر اسی ٹائم پہ نمازیں پڑھتے رہیں جب تک کہ نارمل روٹین دوبارہ شروع نہیں ہو جاتی. یہ طریقہ ہے. اب لیکن جو نارتھ پول پہ گیا وہاں بھی مسجد تھی ماشاءاللہ, تبلیغ والے وہاں بھی پہنچے ہوئے تھے. اور کوئی رہتا نہیں ہے بندہ, اتنی برف ہے, پوری زمین برف. سمندر بھی ابھی جو میں نے دکھایا تھا نا اس میں وہ سب برف بنا ہوا ہے ابھی, اس پہ آپ پیدل چل سکتے ہو. برفانی ریچ گھوم رہے ہیں اور وہ گھوم رہے ہیں وہاں پہ بھیڑیے. -40-60 ٹیمپریچر چل رہا ہے. میں نے کہا تھا اس موسم میں لے کے جاؤ, انہوں نے کہا بس کرو مولوی صاحب, آپ کے بھی شوق یار کوئی ڈفرینٹ قسم کے. تو میں نے کہا یہی تو ہے, -60 ٹیمپریچر دیکھنا ہے اور سورج ہی نہ نکلے. وہاں ہمارے ایک بلوچ دوست ہیں, ان سے میری دوستی ہوگی, ان کا نمبر لے آیا, وہاں ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں وہ. تو انہوں نے مجھے سورج کی تصویر بھیجی, ایسے سورج نکلا اور یوں کر کے غروب ہو گیا. بس انہوں نے کہا اتنا سا سورج ٹاٹا کر کے چلا گیا. بلوچستان کے وہاں جاب کر رہے ہیں وہ. تو -60-40 ٹیمپریچر چلتا ہے. تو میں نے کہا کہ ایسے موسم میں وہاں جاؤں گا. اتنا دور ہے, 3-3 4-4 فلائٹیں بدل کے جانا پڑتا ہے. وہاں پہ بندے نہیں رہتے وہاں پہ, بس 2-4 جو وہاں پہ لوگ ہیں, کوئی مقامی مطلب وہ صدیوں پرانے بچے ہوئے کیسے ہیں, اللہ خیر کرے. تو وہ پھر شکار بھی ایسے ہوتا ہے, سمندر کو نا ایسے ڈرل کرتے ہیں, مچھلی پکڑ کے کھاتے ہیں. تو ایسے ساری جتنی لیکس ہیں وہ سب برف بنی ہوئی ہوں گی ابھی. تو وہاں پر پھر یہی ہے. اچھا وہاں لوگ کیسے نماز پڑھ رہے تھے, کہہ رہے ہیں سعودیہ کے حساب سے چل رہے ہیں. عجیب ہی طریقہ ہے, ابھی سورج نکلا ہوا ہے تم عشاء کی نماز پڑھ رہے ہو یار. تو میں نے کہا یہ سعودیہ کے حساب سے نہیں, یہ صحیح بات یہ ہے کہ جو آخری ٹائم تھا نا آپ کا اس حساب سے چلے. راجح قول یہی ہے. لڑکیوں پسند کرتے ہیں, لڑکا لڑکی دونوں 16 سال کے ہیں اور پسند کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. لیکن کیا کہہ رہے ہیں, نہ ابو مان رہے ہیں نہ امی مان رہی ہیں, نہ حکومت مان رہی ہے. حکومت کہتی ہے 18 سال سے پہلے کر نہیں سکتے. اسلام میں بہرحال جائز ہے شادی. اچھا یہ ہمارے ملک میں امریکہ کی بعض اسٹیٹس میں 16 سال کا قانون ہے کہ 16 سال کی لڑکی بھی شادی کر سکتی ہے. تو اسلام نے اس کو بالغ تک کر دیا کہ بالغ ہونے کے بعد کر سکتی ہے, 2-3 سال کا فرق رہ جاتا ہے. تو اسلام میں بلوغت کے بعد لڑکی کی شادی جائز ہے. لیکن اس میں اگر ابا راضی ہوں, ابا راضی نہیں ہے تو میں پھر قطعاً اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. ان بچیوں کے جذبات ہوتے ہیں, ان کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہوتا ہے. عشق معاشقے کی عمر ہوتی ہے, یہ میچورٹی بالکل نہیں ہوتی. لڑکے پھر کورٹ میرج میں بھگاتے ہیں ان کو, شادیاں کرتے ہیں اور بڑے مسائل ہوتے ہیں. بہت کیسز آئے ہیں ہمارے سامنے اس کے کہ میں نے منع کیا لڑکیوں کو نہیں کرنا, نو پھر بھی ان کو عشق کا بھوت سوار تھا. پھر اس لڑکے نے ایسا کھیلا ہے کہیں کی نہیں رہی بیچاری. تو یہ کبھی بھی اتنی کم عمری میں اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ابا کی مرضی کے بغیر شادی کرے. تو ابا کو منا لو, مان جاتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. البتہ اللیگل ہے تو وہ پھر جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پھر وہ آپ کو بتا دیں گے کہ سزا کیا ہے اس کی. نہیں یہ فضول بات ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں آج کل آ رہی ہیں کہ امیر لوگ علماء کو پیسے دیتے ہیں کہ غربت کے فضائل بیان کرو تاکہ غریب رہے اور ہمارے پاس پیسہ رہے. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ تو اعتراض میں نے سنا, یہ بہت سنا ہے کہ یہ مولانا لوگ دوسروں کو غربت کے فضائل سناتے ہیں اور خود لینڈ کروزر میں گھومتے ہیں. یہ بہت ہے, ریوو میں یا لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہوتے ہیں. تو یہ آج کل اعتراض بہت کیا جاتا ہے. علماء کبھی بھی لوگوں کو غریب بننے کے فضائل نہیں سناتے کہ اپنے اختیار سے غریب رہو. ہمیشہ علماء محنت کا بتاتے ہیں. حدیث میں بھی یہ ترغیب ہے, المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب. علماء کہتے ہیں اس میں صرف جسمانی طاقت نہیں ہے, اکنومیکلی مضبوط ہونا بھی داخل ہے. ہاں ایک غربت جو اللہ کی طرف سے ہو جس میں آپ کا دخل نہیں ہے, اس کے فضائل علماء ضرور بتاتے ہیں. تو اپنے اختیار سے غریب رہنا یہ فضیلت کی چیز نہیں ہے. آپ محنت کریں, پھر بھی کسی کے مقدر میں پیسہ ہوتا ہے, کسی کے مقدر میں نہیں ہوتا. تو جب نہیں ہے تو اس غربت کے یقیناً بڑے فضائل ہیں. سب سے پہلی فضیلت تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے. اپنے اختیار سے مسکین رہنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے.
تو یہ الزام ہی غلط ہے کہ علماء لوگوں کو غریب بننے کے فضائل، غریب بننے کے نہیں، غریب اگر اللہ نے بنایا ہوا ہے تو اس پہ صبر کرنے کے فضائل سناتے ہیں. اس غربت کے پھر فضائل ہیں، یہ تو علماء تھوڑی، تو شریعت کا حکم ہے، شریعت فضیلت سناتی ہے. غریب بننے کا کسی کو نہیں کہتے. یہی وجہ ہے کہ جس عالم کو پیسہ کمانے کا موقع ملتا ہے وہ کما لیتے ہیں، اور کمانا چاہیے پھر ان کو. اور یہ بھی بات کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں علماء دوسروں کو غریب بننے کے فضائل سناتے ہیں، خود لینڈ کروزر میں گھومتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. چند ایک مولانا ہے جن بیچاروں کے پاس پیسہ ہے. مولاناؤں میں 99% جس غربت سے گزر رہے ہیں نا وہ میں جانتا ہوں، میں مولاناؤں میں رہتا ہوں، جو صحیح مولاناؤں ان کی بات کر رہا ہوں. تو اکثر مولوی کیا ہیں بیچارے، 99% بہت تھوڑی تھوڑی تنخواہ، مدرسوں میں 15 20 ہزار تنخواہوں میں پورا دن قاری لوگ بیچارے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. اتنا حوصلہ ان قاریوں کا جو مدرسوں میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، تھوڑی تنخواہوں میں، اور محنت کتنی کر رہے ہوتے ہیں. سارا دن بچوں کے ساتھ مغز ماری آسان کام نہیں ہوتا، سارا دن بچوں کے ساتھ. ایک مدرسے کے مولانا صاحب تھے، 2 بیویاں تھیں ان کی. شوق پھر بھی دیکھو، اتنی غربت میں بھی مولاناؤں کے شوق بڑے خاندانی، 2 بیویاں رکھی ہوئی تھیں، وہ غریب خاندانوں کی. میں ان کے گھر گیا، میں نے کہا بے بھائی تم اس غربت میں کیسے 2 رکھی ہوئی؟ کہہ رہے ہیں کہ بس کیا کریں، مدرسے کا تنخواہ ہماری بہت ہے. ایک تو یہ محتمم کی بھی مسئلہ ہوتا ہے، بعض مدارس کے تو وسائل ہی نہیں ہوتے، بعض مدارس کم بخت محتمم پیسہ نوٹ چھاپ رہا ہوتا ہے اور استاذوں کو تنخواہیں بہت کم دے رہا ہوتا ہے. یہ بھی ایک کنجوسی ہے، وہ دوسرا مدرسہ بنا لے گا اسی پیسوں میں. تو میجورٹی مولاناؤں کی غریب ہوتی ہے. آپ کو چونکہ وہ میڈیا کے کچھ لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب جیسے، وہ نا اچھا ہمارے بارے میں بھی جتنا مشہور کیا ہوا ہے نا، مجھے اچھا نہیں اس لیے لگتا کہ آدمی کیوں اپنی ٹینشن بتائے. میرے تو ٹینشن ہے بھی نہیں، لیکن کیوں یہ بتائے کہ میں پیسے والا نہیں ہوں. مجھے آپ کروڑ پتی سمجھیں ضرور، اچھی بات ہے، لیکن میں کروڑ پتی ہوں نہیں. ایسی ویڈیوز آئی ہوئی ہوتی ہیں، اس چینل سے اتنا کما رہا ہے، اس چینل سے اتنا کما رہا ہے، وہ فیک ہوتی ہیں، وہ حقیقت سے اس کا تعلق. میرے بچوں نے ایک دن کہا ابو، میری چھوٹی بچی نے 1 ہفتہ پہلے مجھے کہا، میں گھر گیا، وہ بھی نیٹ دیکھتی رہتی ہے نا بچیاں، ابو آپ نا ٹاپ 10 کروڑ پتی لوگوں میں سے ہیں. مجھے میری بچی کہہ رہی ہے ابو ہمیں نا انٹرنیٹ پہ ہم نے دیکھا آپ نا مالداروں میں نا ٹاپ 10 میں آتے ہیں. میں نے کہا بیٹا بس مجھے بتا دیا، امی کو نہیں بتانا. امی یہ سمجھیں گی کہ اچھا تو جب ٹاپ 10 میں آتے ہیں تو پھر تو بھائی ڈیفنس کا 1000 گز کا بنگلہ بھی پھر دے دو گے تو وہ ناشکری پیدا ہوگی نا. میں نے کہا بیٹا ایسا نہیں ہے، یہ انٹرنیٹ کی باتیں، ایسا نہیں ہے. ہاں آپ کے ابو انشاءاللہ کنجوس نہیں ہے، جتنا آئے گا کس پہ خرچ کریں گے. وہ سمجھا دیا، اللہ کرے سمجھ میں آ گیا ہو. تو ورنہ یہ میں نے کہا یار یہ یوٹیوبرز یہ جو انٹرنیٹ پہ رپورٹیں پیش کریں تو میرا بیڑا غرق کریں گے گھر میں. تو دینی چینلوں کی ارننگ زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ اس پہ بہت محدود قسم کے ایڈ چلتے ہیں. جو پرینکرز ہیں، جو گانے بجانے کی جو چینل ہوتے ہیں ان میں بہت آمدن ہے ان کی. لڑکیوں کے چینلوں کی آمدن بہت ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارے بیانات ہیں نا، اس میں سلیکٹڈ ایڈ چلتے ہیں، اس میں بہت زیادہ ایکسپینسو ایڈ چلتے نہیں ہیں. تو آپ کسی بھی یوٹیوبر سے جو سمجھدار ہو وہ بتائے گا کہ دینی چینل الحمدللہ ہے، میری بھی اچھی آمدن ہے، اور چینل کی نہیں، میرا تو بزنس بھی ہے. اور چینل کی تو میرے پاس آتی ہی نہیں ہے بھائی، بار بار بتا کے تھک گیا ہوں. چینل کی آمدن تو امریکہ جاتی ہے جس سے پورا سیٹ اپ چلتا ہے، اس میں مجھ پہ بھی چھڑکاؤ ہوتا ہے چھڑکاؤ مجھ پہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے اس کا کچھ بھی معلوم نہیں ہے. یہ جتنے میرے ولاگنگ ہے نا، ولاگنگ ہو رہی ہے، اس کی 1 روپیہ بھی میرے علم میں نہیں ہے کہ کبھی میرے پاس آیا ہو. لوگ کہتے ہیں جا کے جنگل میں شیر دکھا رہا ہے، نوٹ چھاپ رہا ہے. بھائی ہمارا شوق ہے ولاگنگ، اس کی آمدن اگر ہو بھی رہی ہے تو ایڈمن کے پاس جا رہی ہے. مجھے اس ایڈمن پہ مجھے اعتماد ہے کہ وہ صحیح جگہ ہی خرچ کر رہے ہوں گے. تو اس میں کیا ہے کہ لوگوں نے ایسے مشہور کیا ہوا ہے. پھر بھی ہم غریب نہیں ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک کھاتا پیتا ہوں. اسٹائل ہمارا یہ تو گاڑی میں اس لیے نہیں بیچتا کہ اب یہ اس میں گارڈ وارڈ ہے نا، گارڈوں کو بٹھانا پڑتا ہے مجھے اس میں. تو کھاتے پیتے ہیں اور کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں الحمدللہ. تو سارے مولانا بیچارے ایسے نہیں ہوتے جیسے مولانا طارق مل صاحب یا طارق مسعود صاحب ہیں. اکثر بیچارے کیا ہوتے ہیں، غریب ہی ہوتے ہیں. یہ اللہ کی عادت ہے، مولاناؤں کو اکثر ہمیشہ سے غریب ہی رہے. تانے بیچاروں کو مالداری کے پڑھتے رہتے ہیں، 2-4 لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں. یہ میں اہل حق کی بات کر رہا ہوں. باقی جو اہل باطل مولانا ہے الحمدللہ ایسے کھاؤ میں نے مولوی دیکھے ہیں. آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا، ان کا کھانا پینا وہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ ان میں روحانی عامل ہیں، ان میں بدعتی لوگ بھی ہیں،
ان میں دیوبندیوں میں بھی بعض فراڈی ہیں، خلیفے بنے ہوئے ہیں، نوٹ چھاپنے کی مشینیں بنے ہوئے ہیں، تو وہ فراڈی بھی ہیں مولویوں میں، ان کا میں منکر نہیں ہوں، لیکن سب مولویوں کو ایک لاٹھی سے ہانکنا اور کہنا یہ مولوی سارے دوسروں کو غریب غربت کے فضائل سناتے ہیں، خود بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، یہ الزام غلط ہے میرے بھائی۔ ہر چیز میں ایک نمبر بھی ہوتے ہیں اور دو نمبر بھی، بعض لوگوں کے پاس حق حلال کا پیسہ بھی ہوتا ہے ٹھیک